نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب ویورز السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری تقاریر کے سلسلے کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کے لیے ایک اور ٹاپک لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے مشرق بھی اسی کا مغرب بھی اسی کا، مشرق بھی اسی کا مغرب بھی اسی کا، جسے چاہے کرے روشن جہاں چاہے رکھے اندھیرا۔ تو ویورز انشاءاللہ اردو ادب کی شاعری کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہے گا۔ تو اس کے لیے آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کریں اور میری ویڈیو کو پورا واچ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مشرق بھی اسی کا مغرب بھی اسی کا، جسے چاہے کرے روشن جہاں چاہے رکھے اندھیرا۔ سورج مشرق کا اجالا، مشرق اجالے کا استعارہ، مشرق دنیا کا کنارہ، مشرق نور ظاہر کا منبع۔ مگر یہ کیا، سورج مشرق سے نکلتا ہے مگر یہاں پھر بھی اندھیرا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تک تم آنکھیں نہیں کھولو گے تو تمہارے آگے کالے سیاہ پردے آ جائیں گے، اگر سننا نہ چاہو گے تو کان بہرے ہو جائیں گے، اور اگر سوچنے سے انکار کرو گے تو عقل پر پردے پڑ جائیں گے، اور اگر دل ایمان سے خالی ہوگے تو ان پر مہر لگا دی جائے گی۔ ہم مشرقیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مسلمان رہنما بن کر آئے خود گمراہ ہو گئے، حکومت کرنے آئے محکوم ہو گئے، غالب تھے مغلوب ہو گئے، خیرات بانٹنے والے خیرات مانگنے والے ہو گئے، بت شکن بت فروش ہو گئے، ایمان کے متلاشی پونڈز اور ڈالروں کے چکر میں پڑ گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، رہ گئی بس اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ویورز مشرق میں ظلمت و تاریکی کیوں نہ ہو، جہاں خود غرضی و نفس پرستی میں تھوڑا ہوا انسان اپنی انا اور خودی کا گلا گھونٹ کر لوہے کی گاڑیاں، کاغذ کے نوٹ اور پتھر کے مکان خرید کر انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیتا ہے۔ عجیب المیہ ہے، ایک طرف عالم اسلام ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، تو دوسری طرف نمرود، فرعون اور قارون ہے۔ تلاوت قرآن ایک طرف تو دوسری طرف ناچ گانا، کشمیر جل رہا ہے، فلسطین لٹ رہا ہے، ایران، صومالیہ، سوڈان اور افغانستان مشرق خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ آخر کیوں، آخر کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج ہمارے پاس نہ زور حیدری ہے، نہ فکر ابوذر، نہ صدق سلیمانی، نہ سخاوت عثمانی، نہ ہمت سر سید اور نہ کوشش مجدد الافسانی۔ افسوس صد افسوس، آج ماضی ہم پہ رو رہا ہے، حال ہمارے مستقبل سے کام رہا ہے۔ کہاں گئے وہ بھوکے ننگے پاؤں میں پھٹے ہوئے چپل پہنے اور ٹوٹی تلواروں سے جہاد کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ جو کی روٹی کھا کر خیبر کے قلعے فتح کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ جن کے گھوڑوں کی شان میں قرآن کی آیات نازل ہوا کرتی تھی اور وہ اللہ کی خاطر دریاؤں میں اپنے گھوڑے دوڑا دیتے تھے، محلات کو ٹھکراتے، حکمرانی کو رونتے، سمندروں کا سینہ چیرتے اور تپتے دہکتے ریزگاروں اور برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پر صرف اللہ کا نام بلند کرنے کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں؟ تو شاعر نے کیا خوب کہا، کیوں نہ ہو صبا کی رفتار غلط، گل غلط، غنچے غلط، خار غلط، کیوں نہ ہو صبا کی رفتار غلط، گل غلط، غنچے غلط، خار غلط، بس ایک دریا ہے اپنے رخ پہ، بس ایک دریا ہے اپنے رخ پہ، کشتیاں آر غلط، پار غلط، اور وقت الٹ دیتا ہے بساتے ہستی، اور وقت الٹ دیتا ہے بساتے ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط۔
ویورز، علم کا سورج ہو یا اسلام کا، سیاست کا ہو یا حکومت کا، ادب کا ہو یا شاعری کا، نکلا تو مشرق سے، پر اس کی چمک مغرب والے چرا کر لے گئے۔ مغربی ہمارے علم و ہنر سے کامیاب ہو گئے، پر ہم مشرقی صرف ان سے ناچ گانا ہی سیکھ سکے۔ انہیں اخلاقیات کا سبق سکھایا اور خود گمراہی سیکھی۔ جس قوم کے ڈاکٹر، انجینئر، پاپ سنگر اور کرکٹر بن جائیں، وہ قوم علم و ہنر میں کیسے ترقی کرے گی؟ آج نامرادیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں، اور شراب نوشی امیر کا شیوا بن چکا ہے۔ امیر شراب نوشی میں پڑے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ غریبوں نے اپنی سوچوں اور جذبوں کی قیمتیں لگا دی ہیں۔ توکل اللہ ختم ہو گیا ہے۔ بقول شاعر، دولت کے بازار میں جا کے اپنے جذبے بیچ نہ دینا، دولت کے بازار میں جا کے اپنے جذبے بیچ نہ دینا، فاقوں سے تنگ آ کے اپنی سوچیں بیچ نہ دینا۔ سوکھے پیڑ کو ساون رت میں ہرا لباس ملے گا، سوکھے پیڑ کو ساون رت میں ہرا لباس ملے گا، لمحہ لمحہ دھوپ میں جلی شاخیں بیچ نہ دینا۔ ویورز، ہائے یہ کیسا عذاب ہے، زمین ہم پہ تنگ کر دی گئی ہے، آسمان ہم سے خفا ہے۔ مدینے کی طرف دیکھو، ہر طرف سکون ہی سکون نظر آتا ہے۔ مسجد اقصی رو رہی ہے، بابری مسجد کی لاش کی راکھ بھی ہوا میں اڑا دی گئی ہے، مگر افسوس کوئی ماتم کرنے والا ہی نہیں۔ اس پر شاعر مشرق کیوں نہ بول پڑے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔ ویورز، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لیا؟ ہم نے پاکستان کا مطلب لیا کہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے مفہوم سے روگردانی کی، اور اس خطہ زمین میں بجائے امن کے جنگ کا سما ہو گیا۔ جھوٹ، فریب، کرپشن اور غداری نے ہمارے ہم وطنوں کو پتھروں کے دور میں دھکیل دیا ہے۔ لیکن اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اس مغربی تہذیب کو چھوڑ دو، نہیں تو کوئی بھی دنیا میں تمہارا نام لیوا نہیں رہے گا۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ والسلام۔